السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 14 سورہ الحجر، اور آج ہم آیت پڑھیں گے 58 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ لفظی ترجمہ: قالوا انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، ارسلنا بھیجے گئے ہم، الی قوم مجرمین مجرم قوم کی طرف۔ دیکھیں، مومن کیا ہوتا ہے؟ صاحب بصیرت ہوتا ہے، اور مجرم قوم کون سی تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ تو اسی لیے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی قوم مجرم کہا جا رہا ہے۔ اندازہ کریں کہ فرشتوں کا بھی ان پر کیسا غضب تھا۔ ان آیات سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیسے آتے ہیں، کہ وہ کس طرح سے اپنی ڈیوٹی اور اللہ کے کام کرتے ہیں۔ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ۔ الا سوائے آل لوط، آل لوط کے، انا بے شک ہم، لمنجوہم نون جیم واو، البتہ نجات دیتے یا دینے والے ہیں ان کو، اجمعین سب کے سب کو۔ آل لوط میں ان کے گھر والے، جن میں ان کی بیٹیاں۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شاید ان کے گھرانے کے علاوہ کوئی اور بھی فالوورز ہیں۔ آل صرف اپنی نسل کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ متبعین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ۔ الا سوائے امرأتہ اس کی بیوی کے، قدرنا مقدر کر دیا ہم نے، انہا بے شک وہ، لمن الغابرین غین با را البتہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ یعنی ساری آل لوط، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی آل کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، کیونکہ ہم نے مقدر کر دیا۔ یہ وضاحت کیوں کی گئی؟ جب فرشتوں نے کہا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے کہ ادھر تو نیک آدمی بھی رہتے ہیں ادھر، اور ان کا کیا ہوگا؟ تو پھر بتایا گیا کہ ہم ان کو بچا لیں گے، اور وہ کچھ زیادہ بھی نہ تھے، اور ان میں سے پیغمبر لوط کی بیوی نہ بچائی جائے گی۔ اس کے ہاں کسی کی بخشش انسان کے رشتے سے نہیں، بلکہ اپنے اعمال سے ہوگی۔ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ۔ فَلَمَّا تو جب، جاء آ گئے، آل لوط آل لوط کے پاس، المرسلون بھیجے ہوئے۔ اب یہ بھیجے ہوئے کون تھے؟ ظاہر ہے فرشتے ہی تھے۔ قال انکم قوم منکرون۔ قال اس نے کہا، انکم بے شک تم، قوم لوگ ہو، منکرون نون کاف را اجنبی۔ ایک پیغمبر نے بھی فرشتوں کو نہ پہچانا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور دوسرے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام نے بھی۔ کیا بات ظاہر ہو رہی ہے؟ کہ وہ غیب کا علم نہ جانتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ فرشتے حسین نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو نہ پہچانے، کیونکہ وہ ان کی بستی کے لوگوں میں سے نہ تھے۔ یہاں پر اشارہ ہے عذاب الہی کی طرف۔ یہ قوم کسی عذاب یا دھمکی کو تسلیم نہ کرتی تھی۔ اس واقعے کو آیت نمبر 7 سے ریلیٹ کریں۔ اگر شک ہے تو شک دور کرنے کے لیے آگے حق کے ساتھ۔
کس بات میں حق پر تھے یا سچے تھے؟ نمبر 1 عذاب کے لانے میں سچے، نمبر 2 یا جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس میں سچے ہیں۔ کیا یہ قوم عذاب میں شک کر رہی ہے؟ تو یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے خوشخبری کے حقدار ہوتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ کچھ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب کے حقدار ہوتے ہیں۔ یہ بات اہل مکہ کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے بھی ہے، کیونکہ اس واقعے کے شروع ہونے سے پہلے عذاب کا ذکر تھا۔ آج ہم اپنے اعمال پر غور کریں کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس بنا پر ہم کس چیز کے مستحق ہیں۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون۔ قالوا انہوں نے کہا، بلکہ جئناک ہم لائے تیرے پاس، بما ساتھ اس کے جو، کانو تھے وہ، فیہ اس میں، یمترون میم را یا شک کرتے، یعنی عذاب الہی جس میں تیری قوم کو شک ہے کہ وہ بھی آ سکتا ہے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ وَأَتَيْنَاكَ اور لائے ہیں ہم تیرے پاس، بالحق حق کو، مراد کیا ہے؟ عذاب۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَصَادِقُونَ البتہ سچے ہیں۔ اب یہاں پر آیت نمبر 64 تک ہم اپنے لیسن کو اینڈ کرتے ہیں، اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ بہت کچھ الحمدللہ سیکھ رہے ہیں اس چینل سے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔